الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن ادرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت نہ روچی آواز نہ میر درود و سلام پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا انج نہیں جیڑا اعلیٰ حضرت والا نہ وہ بولے کہ باقیوں نے معافی ہے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا دین کا ڈنکا بجایا اے امام رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا تو مجدد بن کے آیا اے امام رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا سنتوں کو پھر جلایا اے امام رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا تازگی کو اور لایا اے امام احمد رضا تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا دین کا
بجایا اے امام اہل سنت نائب شاہ ہے امم اے امام اہل سنت نائب شاہ ہے امم کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام نا یارے جلالا حضرت صاحب سے آنا چاہتا ہو بولے کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا فیض کا دریا بہایا اے امام او جڑا بریلوی ہے ڈٹ کے آکھے گا تو نے بات کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و آتم برہانہ و عظم شانہ دی پاک بارگاہ دی اندر ادی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار فخر موجودات مبدع کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ ایک اسپنا دے اندر ہدیہ سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دلائی بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز و برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعائے کہ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی سنن تو بعد اللہ کریم اساسار عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائی گرامی قدر حضرات بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا آج دے اس جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر جس ہستی دا اساں ذکر کرنا اس ہستی نو آکھ دینے امام الغیرت امام الغیرت غیرت مندان دے امام غیرت مندان دے میں بڑی ذمہ داری نال گل عرض کرن لگا جیڑا بندہ امام الغیرت نو چھاڑ کے کہ کبھی نہ میں رائے راستے رہ جاؤں گا کوئی رافضی ہو جائے گا کوئی خارجی ہو جائے گا کوئی ناسبی ہو جائے گا سنی اوہی ہوئے گا جڑا احمد رضا والا ہوئے گا غیرت والند امام سیدی و سندی و مرشدی و آقائی و مولائی الشاہ
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر ہوئے گا. میں سادہ جی کر کے گال پیش کروں گا تاکہ بات سمجھ آئی. احمد رضا اس ہستی دا نائی کہ جن نے 1856 دے اندر دنیا تے آ کے بے دینہ دے بے دینیت دے تابوت اندر ایسا کل ٹھوکے آئے جڑا قیامت تک نہ کوئی کڑ سکتا نہ کوئی کڑ سکے. بے دینہ نو ننگیاں کیتا، اہل حق لوگانو حق دی پہچان کروائی. میں اللہ دے قرآن دی جڑی آیت پڑھئیے او دا سارا لے کے بات نو اگے لے کے چلناں گا. خالق کائنات نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ کریم تے آخرت تے یقین رکھ دے لا تجدو، فرمایا تسی انہوں نے نہیں پاؤ گے. کیسا؟ یواتون من حاد اللہ ورسولہ. فرمایا تسی انہوں نے نہیں پاؤ گے کہ او دوستی کرن اونا دے نال کہ جڑے اللہ تے او دے رسول دی مخالفت کرن. وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، فرمایا او مخالفت کرن آلے پاویں اونا دے سامنے اللہ رسول دی مخالفت کرن والا اونا دا باپ ہوئے او ابناہم، پاویں اونا دے پتر آ جا، او اخوانہم، فرمایا پاویں اونا دے پرا آ جا، او عشیرتہم، فرمایا پاویں اونا دے کنبے والے رشتہ دار سامنے آ جان. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا جیڑے لوگ اللہ تے دے رسول دے دشمنہ دے نال پیو ہوئے پرا ہوئے پتر ہوئے رشتہ دار ہوئے، فرمایا تسی اونا لوکانو مخالفین دے نال دوستی کرنے والا نہیں پاؤ گے. بات سمجھے؟ یعنی اللہ کریم نے دسیا فرمایا کہ جڑے سچے ایمان والے ہونگے نا، اگر باپ ایک پاسے پتر ہے دوجے پاسے باپ ہے، پتر جڑا ہے نا او اللہ تے دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، باپ جڑا اللہ تے دے رسول دی مخالفت کردہ ہوئے، فرمایا او پتر اے نہیں دیکھے گا میرا باپ ہے. سچا ایمان والا اے نہیں دیکھے گا کہ میرا باپ ہے، مخالفت کرنے والا میرا پتر ہے، مخالفت کرنے والا میرا بھرا ہے، مخالفت کرنے والا میرے خاندان دا ہے. فرمایا محبوب جی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اے جڑے لوگ مخالفت کرنے والے ہونگے نا پاویں رشتہ داراں وچوں ہی ہونگے نا، جڑا سچا ایمان والا ہوئے گا فرمایا اونا دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو کے آکھے گا خبردار تسی جڑی کل کر رہے ہو کہ اللہ تے او دے رسول دی مخالفت وچ کر رہے ہو، میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں. رب نے فرمایا انج سامنے کھلون والا بندہ او ہوئے گا جیتے سینے وچ پیار اور ایمان نو اللہ نے آپ نقش فرمایا ہوئے گا. فرمایا جیتے سینے وچ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جنہاں تے دلاں تے اللہ نے ایمان نقش کر دیتا ہے. فرمایا انہاں دا پیو بھرا پتر رشتہ دار سامنے آن گے، اگر اللہ رسول دے مخالف ہون گے سینہ تان کیا کہے گا میرا تو کوئی تعلق نہیں، میرا تو یعنی باپ بھی آئے گا تو دے نال وہی گل کرے گا جڑی اللہ تے دے رسول نے کیتی ہوئی، رشتہ دار آن گے پھر بھی وہی گل کرے گا جڑی اللہ تے دے رسول نے کیتی ہوئے گی. حضرات گرامی قدر جس ہستی دا ذکر میں کرنا چاہنا کہ او ہستی ہے کہ جنہاں نے بر صغیر دی اندر جدو بد مذہبیت پھیلی، لوکاں نے معاذ اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی شان دے اندر طرح طرح دیاں گستاخیاں
اور طرح طرح دیاں بے باکیاں کرن دی جسارت کی تھی بریلی دی زمین تے امام الغیرت کشتہ عشق مصطفیٰ سیدی اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جدو اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت دنیا تے آئے کہ آپ دے دادا جان نے آپ نے گود وچ لیا تے لے کے اعلان فرمایا گود وچ لے کے اعلان فرمایا کی اعلان فرمایا آؤ توجہ دینال سنیا جی برادران گرامی قدر جڑے ویلے میرے توڑے امام سیدی و سندی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دنیا تی آپ دے دادا جان لے آپ نو جناب والی گود اندر لیا ہتھاں تی اٹھایا گود وچ لے کے سیدی اعلیٰ حضرت دادا جان کی فرما رہے ہیں لوگوں اے جینا میرے پتر دے گھر دے اندر میرا شہزادہ آیا ہے فرمایا اے کوئی عام نہیں اے بڑا بڑا عالم دین بنے گا فرمائے بہت بڑا عالم دین بنے گا بلکہ آپ دے دادا جان چونکہ خود بھی اللہ دے مقرب سن اللہ دی بارگاہ دے اندر آپ نو بھی قرب خاص حاصل سی آپ دے دادا جان حضرت رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اعلان فرمایا لوگوں اے میرا پتر بڑا بڑا عالم دین بنے گا نال آپ نے کی فرمایا میرے پتر دا یہ مقام ہے اس میرے پتر دا جڑا معرفت خداوندی دا تے معرفت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا سمندر اے دے سینے بچ معجزہ نہیں ہوئے گا فرمایا یو معرفت انج پھیلے گی اے دے سینے بچوں مشرق والے بھی فیض لین گے مغرب والے بھی لین حضرات اسی جس امام دے منن والے امام الغیرتوں نے حج دنیا دی آئے لے کون سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او سیدی اعلیٰ حضرت جنہاں نے 4 سال دی عمر وچ ناظرہ قرآن مکمل پڑھ لیا 4 سال دی عمر اندر سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے جناب والی قرآن کریم پورا ناظرہ پڑھ لیا ہے کیڑے قاری صاحب آپ نے قرآن پڑھان واسطے آندے نے ایک دن جناب والی سیدی اعلیٰ حضرت آپ دا بچپن ہے استاد صاحب آپ نے قرآن پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھان دیا استاد صاحب سیدی اعلیٰ حضرت جڑے کلمات پڑھان دے نے پہ اونا کلمات کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت استاد صاحب آپ زیر پڑھ دینے سیدی اعلیٰ حضرت زبر پڑھ دینے 4 سال دا جناب والی شہزادہ ہے استاد زیر پڑھ دینے سیدی اعلیٰ حضرت زبر پڑھ دینے استاد آخر نے پترہ میں تینوں ہی آکھنا زیر پڑھ تو زبر پیا پڑھنے آپ نے فرمایا استاد جی میں وہی پیا پڑھنا جو لکھے آیا ہویا استاد جی میں وہی پیا پڑھنا جو لکھے آیا ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت دادا جان حضرت رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی کول بیٹھے نے جدو استاد صاحب زیر پڑھا رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت زبر پڑھ رہے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت دادا جان لے اندروں قرآن مگوایا قرآن دا نسخہ جڑے ویلے کھول کے بیکھیا سیدی اعلیٰ حضرت زبر پڑھ رہے ہیں استاد زیر پڑھ دے جڑے ویلے نسخہ قرآنی کھولیا گیا استاد غلط ہے اعلیٰ حضرت صحیح قرآن پڑھ رہا دادا جان نے آکیا پترا یون جی کریدہ جی میں استاد کہن دادا جی کیا کیا کون جی کریدہ جی میں استاد کہن قرآن اندر باہمیں باپ آ جائے قرآن اندر پاہمیں استاد ہوتے پھر بھی اسی بات جو سمجھ رہے ہیں نا حالانکہ نسنا استاد سمار دے آپ تے دادا جان لے کے تنائی جا کیا احمد رضا کے ایک آج کی کیتا ہی دادا جی کیا فرمایا جی میں استاد پڑھان ہوں میں پڑھی دے
آپ نے جناب والی جڑا جملہ کیا جا کے دل دے کناں نال سنیا جے میں چل جاؤ گے سیدی اعلی حضرت نے عرض کی دادا جان جڑے ویلے استاد مینوں زیر پڑھاندے نے میں زبر آپ نہیں پڑھدا فرمایا پترا نہیں میں کناں دے نال سنیا ہے استاد آکھدے نے زیر تو یا آکھنا ہے زبر ہے سیدی اعلی حضرت عرض کردے نے دادا جان سچی گل ہے جدوں استاد صاحب زیر پڑھاندے نے میں زبر پڑھنا وا اے دی اندر وجہ پتہ نہیں چلدا پتہ نہیں کون آ کے زبان پھڑ کے زیر نو زبر وال لے دادا جی کوئی میری زبان پکڑ لیندا ہے زیر والوں زبر وال لے جاندا ہے پتہ چلیا سیدی اعلی حضرت نے جنہاں لوگاں دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان سیدی اعلی حضرت وچوں نے جنہ دے سینے وچ رب نے بچپن تو ایمان سجا چھڑیا ہے آپ بچپن تو ہی کیونکہ آپ نو بھیجیا ہی اس واسطے کیا کہ میرے رسول دی عزت تے ناموس تے حملے ہو رہے نے امام محمد رضا جا تیرے دنیا تے جا کے ایک واری پھر ایمان دی روح نو تازہ کرن دا وقت آ گیا جناب والی میرے سیدی اعلی حضرت کون اعلی حضرت توجہ دے نال جا کے سن دے جایا میں کیڑے امام دی گل پیا کرنا آج جناب والی لوگ اعلی حضرتوں چھڈ کے سچے کھبے جا رہے ہیں اور میں کیا پکا سنی اوئی ہوئے گا جیڑا احمد رضا والا ہوئے گا جیڑا احمد رضا والا خدا دی قسم بڑی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں جیڑا بندہ سیدی اعلی حضرت دامن نال جڑ جائے گا نہ وہ رافضی بنے گا نہ وہ خارجی بنے گا نہ وہ ناسبی بنے گا یہی وہ رستہ ہے جیڑا اس رستے تے چلے گا یا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جائے گا یا رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ جائے کون جناب والی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ او اعلی حضرت جنہاں نے 6 سال دی عمر اندر کتنے سال ہاں جا کے سن دے جائے ساڈی پہچان ہے بریلوی اسی کوئی کچیاں گولیاں نہیں کھیڑ دے ہاں جی اسی او مجھ زور لاندی ہے کلے دے سر تے اوہ اسی وارساں لیں اسی وارساں والے ہیں جناب والی کون احمد رضا 6 سال دی عمر ہے جدوں میرے امام نے پہلی تقریر کی تھی یاد کنے سال 6 سال دی عمر ہے جدو سیدی اعلی حضرت آپ نے پہلی تقریر کی تھی ساری گل تقریر ہوئی تے موضوع بھی ہوئے گا موضوع بھی ہوئے گا جناب والی کیڑا موضوع جڑا میرے امام 6 سال دی عمر اندر پہلی تقریر کی تھی موضوع کیڑا میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ دا موضوع جی دیتے میرے اعلی حضرت نے 6 سال دی عمر دے اندر تقریر فرمائی ہے حضرات اگلی بات سن دے جایا جے کیڑے نے ساڈے امام جنہاں نے 13 سال 10 مہینے 4 دن عمر پہلا فتوہ دے چھڑے
بچہ ان کسی اور عورت کا دودھ پلانا، مدت رضاعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ نے 2.5 سال لکھی، 2 تو 2.5 سال بچے کو دودھ پلانا چاہیے، یعنی بچے دی ماں ثابت ہوئے گی کہ نہیں، انہوں کہندے نے مسئلہ رضاعت۔ سید اعلیٰ حضرت والد صاحب حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو مسئلہ آ گیا، بندہ پوچھن آیا، آپ نے فرمایا جا اندر ٹر جا، مفتی اندر بیٹھے۔ والد صاحب بھی اللہ دی بارگاہ دے مکرم نے، بندے نے کہا جی مسئلہ پوچھن آیا، انہوں نے کہا جا ٹر جا اندر جا، مفتی صاحب بیٹھے نے پوچھ لے، کہنے لگا جی اندر تے منڈا جا بیٹھا ہے، اندر تے منڈا جا بیٹھا ہے۔ آپ نے میں پھر کیا، انہوں نے کہا جی مسئلہ رضاعت ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، فرمایا جا ایک بار جا کے ویکھتے سے جا۔ میرے آقا دی ناموز تے پہرا دیتا، گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا جا کے ایک ہی اعلان کیتا تے سید اعلیٰ حضرت نے کی مہکنے دل کے غنچے کھلا، نانا یار جنہیں جنوں جنوں سرکار دیں کرم تے آپ دے فضل دی چمک ملی ہے، جنوں سیدی اعلیٰ حضرت دا فیضان ملے ہے، او بندہ مل کے اپنے امام پاک دی آواز دے نال آواز ملا کے آکھے گا انہیں کی مہکنے دل کے غنچے کھلا، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کچھ بسا دیے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نو بارگاہ مصطفیٰ وچوں چمک ملی۔ آپ نے فرمایا مفتی صاحب بیٹھے نہ جا، میرے امام نے جو 14 سال عمر نہیں ہوئی پہلا فتوہ لکھ کے مور لا کے تے سائل دی ہتھی پھڑا چھڑیا، اے وے امام احمد رضا۔ پھر بے شمار آپ کی زندگی کے اندر واقعات موجود ہیں۔ آپ چلے گئے حج کرنے واسطے، کادے واسطے؟ اچھا میرے امام جی تو حج کرن جاندے سن نا، ایئرپورٹ تو جہاز چڑھنا تے جتی لا کے تے تھیلے وچ پا لگا۔ اوہ جنہیں میں جملہ دے کے گل عرض کرنا، احمد رضا دا عشق سمجھن واسطے 100 من ادب چاہیے ہے۔ احمد رضا دا عشق سمجھن واسطے 100 من، اے بھی میں تھوڑا جے اندازہ دیتا ہے، بے ادبہ نو احمد رضا دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اچھا سید اعلیٰ حضرت پہنچے مدینہ شریف، کتے پہنچے؟ مدینہ شریف۔ بازاراں جو چل دے نا دیوار دے کدی رستے دے کدی سجے ہو کے چل دے نا، کدی کھبے ہو کے چل دے نا، پوچھیا حضور ایک ہی رولا آیا، کدی ادھر والی دیوار نو پھڑ کے ٹر دیو، کدی ادھر والی دیوار نو پھڑ کے ٹر دیو، اینا کھلا بازار ایڈے ایڈے بڑے سعودیہ نے بازار بنا چھڑے نے، آپ پھر بھی سائیڈ تے ہو کے ٹر دیو۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنیا دے، فرمایا احمد رضا کا عشق یہ بات برداشت نہیں کرتا، ان گلیوں میں مصطفیٰ چلتے رہے ہیں، کتے انج نہ ہوئے احمد رضا دا پیر اوتھے نہ آ جائے جتھے مصطفیٰ نے پیر لائے۔ فرمایا احمد رضا بے ادب نہیں، احمد رضا ادب سکھان آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے حج کرن، حج کرن گئے، میرا خیال ہے حاجی پہلے مکے جاندے نے، مکے لو نا گل شروع کر لی، مکے ٹر گئے، مکے دی زمین تے ایک شور بہ گیا، شور ہوئی سی جڑا برے صغیر وچ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی عزت آپ دی ناموس نو کٹانا واسطے بے ایماناں نے بد مذہباں نے طرح طرح دے جال بچھائے، کسی طریقے حضور دی عزت و عظمت نو کٹایا جائے۔ ایک کوئی آج نواں کام نہیں ہو رہا ہے، نسل ادو تو چل دی آ رہی۔ ہاں
ادھر بھی ہوئی رولا آپ مکے گئے اوتھوں دے علماء نے اعتراض اٹھایا انہاں کیا جی اسی یہ ثابت کرنے ہیں کہ نبی پاک نو علم غیب کوئی نہیں نبی پاک نو علم غیب اور سیدی اعلیٰ حضرت گئے حج کرنے واسطے آپ ہوتے کتابہ دے نال نہیں لے کے گئے لائبریری برے صغیر دے اندر احمد رضا مکے دے اندر انہیں اینا قریب دا سفر بھی کوئی نہیں ادھو کلا بھی یہ سسٹم ایڈا کوئی ہندہ سے جہازہ نا بحری جہازہ دے ذریعے کشتیاں دے ذریعے جانا اینا وقت بھی کوئی نہیں پھر وہ بھی کوئی نوکر ہے کہ جڑا کہ جی کتاب ہوئے گی تے مصطفیٰ دی عزت شان میں واضح کر سکاں گا جدو نا عرب دے علماء نے اعتراض اٹھایا احمد رضا نے کتھے سکون آوے کتھے سکون آوے جڑا حضور دا عشق سی نا معجزن سینے دے اندر انہوں نے کیا احمد رضا اگر آج حضور دا علم غیب ثابت نہ کر سکیا کہ ساری زندگی دا سرمایہ روڑ جائے سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے جو سوال سنے فرمائی بھی تیاری کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نوکر ثابت کرے گا کہ حضور نو علم غیب ہے بے حضور نو علم غیب سیدی اعلیٰ حضرت مکے بیٹھے لائبریری برے صغیر بیٹھے مکے تو مدینہ بھی کئی سو کلومیٹر دور ہے سیدی اعلیٰ حضرت آپ چلے گئے سہنے حرم دے اندر سہنے حرم دے اندر چلے گئے وہ کعبۃ اللہ دی وہ بلڈنگ وہ عمارت جدے اوپر کالے رنگ دا گلاف ہے جدی شان ہے وے فرمایا پہلی نظر ویکھو تی اللہ پچھلے سارے ماں فرما چڑھ دے سیدی اعلیٰ حضرت جو حرم شریف کے اندر داخل ہوئے آپ نے سینے حرم دے اندر ڈیرہ لایا ڈیرہ لا کے آپ نے اوراق منگوائے قلم منگوایا احمد رضا نے دلائل لکھنا شروع کر دی تھی اور کتابہ تو بیک کے نہیں میں پہلے دا چکیا لائبریری پر رہ سکی احمد رضا کیمیں لکھتا رہا اور اس وقت آپ دی حالت ایسی آپ نے بڑا شدید بخار سی بڑا تیز بخار لیکن احمد رضا نے اپنی جان دی پرواہ نہ کی تھی سہنے حرم دے اندر گئے جا کے کعبے وال ویکھ دے نے ادھر ویکھی جان دے نے ادھر لکھی جان دے نے ادھر ویکھی جان دے نے ادھر لکھی جان دے نے سیدی اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بالمادت الغیبیہ ایک کتاب آپ نے سہنے حرم دے اندر کعبۃ اللہ دے سامنے بے کے تیاریاں یا مہینیاں چ نہیں اعلیٰ حضرت نے 150 صفحیاں تے مشتمل ایک کتاب عربی زبان وچ 8 گھنٹیاں وچ احمد رضا نے لکھ کے انہاں دے حوالے کر دی اللہ یا رسول اللہ یا علی عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت 8 گھنٹیاں وچ 150 صفحے تے مشتمل عربی کتاب الدولۃ المکیہ لکھ کے انہاں دے سامنے رکھی فرمایا تسی آندے ہو میرے آقا نو علم غیب نہیں اچھا جدو کتاب لکھ رہی نا تے ترکی دا جڑا گورنر سی نا انہیں سیدی اعلیٰ حضرت کہا اعلیٰ حضرت کیا بات ہے بھئی تو 8 گھنٹے ہیں عربی دی انہیں صفحات مجتمل ایڈی اعلیٰ تے جید کتاب لکھ ماری دے بڑی جلدی لکھ سکتی دے سیدی اعلیٰ حضرت فرمان دے نے جدو بندہ مالکان دی نگاہ دے ویچ ہوئے نا وہ جو چان کروا لیں دے
انہیں آکھیا بھی گل دی سمجھ نہیں آئی احمد رضا تسی کی کہنا چاہتے ہو سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے لوکاں نے علم غیب مصطفیٰ تے سوالات دی بچھاڑ کر دیتی فرماندے نے بس پھر کی ہویا میں سہنے کعبہ وچ ٹر گیا انہیں کہا جی پھر کی ہویا بس میں کعبہ ویکھیا میں جملہ دین لگا جڑا جا کے سنتا ہویا مچل جائے گا سید اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں سہن حرم کعبہ دے اندر گیا فرماتے نے پھر کی ہویا آپ نے فرمایا بس پھر کی ہویا میں کعبہ ویکھیا فرمایا پھر کی ہویا آنتے نے میں کعبہ ویکھیا پھر کعبے دے وچ کعبے دا کعبہ نظر ہو گیا فرمایا احمد رضا نے کعبے دے وچ کعبے دا ہائے 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 سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے جڑے فلم میں کعبے دے اندر جناب والی کعبے دا کعبہ ویکھیا فرماندے نے میں جڑے فلم ویکھیا صورت مصطفیٰ کعبے وچ فرماندے میں میرے آقا دی ذات کعبے دی اندر کعبہ نمودار ہویا فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا احمد رضا پریشان نہ آئو ایڈا تیز بخار سی لیکن پھر بھی میری عزت واسطے میری عظمت واسطے میری ناموس واسطے جے تو اپنی صحت بھی نہیں ویکھے اپنا پیار بھی نہیں ویکھیا احمد رضا ڈرنا پریشان نہ آئو میں لکھواندہ جانا تو لکھنا فرمایا احمد رضا ڈرنا پریشان میں لکھوانا تو لکھدا جا آئے 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 صدقے جامان سیدی اعلیٰ حضرت لوگ آیا کہ نبی پاک نو علم غیب نہیں آپ نے فرمایا بے ایمانو میں دسنا سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بے ایمانو آپ پڑھو کتاب ویکھیا جے میرے آقا یونے جڑے ازل تو لے گئے ابد تک خدا دی عطا نال جان دیوی نے ویکھ دے انہاں کہڑی گل کیتی ہے حضور کو علم غیب نہیں فرمایا جے رسول اللہ نو علم غیب نہیں پھر کائنات وچ کسے کو علم نہیں غیب دا نہیں ظاہر دا بھی کوئی علم نہیں بلکہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں اعلیٰ فرماتے نے ملکوت و ملک وچ کوئی چیز ایسی نہیں جڑی نظر مصطفیٰ وچ نہیں حضرات کون احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت آپ تو عشق رسول ویکھیا اعلیٰ حضرت ذکر ہوئے میں جملہ تھوڑا سخت کہنے لگا میری مجبوری ہے میری اچھا مجبوری کیوں ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت دسے ہے سیدی اعلیٰ حضرت بہت بڑے محدث مفسر اور شاعر سن سرکار دی شان دی قصیدے لکھنے علاقے دے نواب نے آکے انہوں نے کیا احمد رضا بڑے قصیدے لکھنا ہے ایک قصیدہ میری شان سے نہیں لکھ دینا ایک قصیدہ میری شان سے لینا فرمایا او نواب کان کھول کے گال سنی احمد رضا پوری روح زمین دے اگر کسی دا قصیدہ لکھ دا ہے انہوں آکھ دینے آمینہ دلال خدا دی خدای دا وارث مصطفیٰ ہے
فرمایا احمد رضا جے قصیدہ لکھتا تو صرف اپنے آقا، صرف اپنے سیدی اعلیٰ حضرت ایتھے پھر شعر دی صورت گل کی تھی. آپ فرماندے نے کرو اہل مدح تو رضا، کرو اہل مدح تو رضا. آلہ فرماندے نے احمد رضا مصطفیٰ کریم تو علاوہ کسے دنیا دار دی صفت نہیں کردا. کروں اہل مدح تو رضا، کیوں پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نا نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت آندے او نوابا میں تیرے چند ٹکڑیاں واسے تیری تعریف نہیں کرانگا. احمد رضا او دی تعریف کرے گا جیڑا زمانے نو ٹکڑے پیا دیں گا. فرمایا احمد رضا او دے قصیدے لکھے گا جیڑا کائنات رو پیا پال دائے. اب میں جا بھی ٹور دے نواب دا یہ دین سی کہہ دے گا بھی کچھ دیو گے تو ترو لکھ دینا. آج کل بھی ہے نا فتوہ لانا ہوئے 5000 دیو فتوہ سامنے ہوندہ کہ نہیں. اب میرا شعبہ میں نے زیادہ پتا 5000 فتوہ جو مرضی تیار کروا لو مشینہ لگی ہیں کار کا. پر احمد رضا اس ہستی دا نام ہے. سیدی اعلیٰ فرمایا کسے دنیا دار دب کے نہیں رہنا، جیتے اللہ رسول دے دین دی گل آوے سینہ تان کے بولنا ہے. سیدی اعلیٰ فرمایا نوابا میں تیرا قصیدہ نہیں لکھنا. احمد رضا دا قلم اگر چل سکتا ہے تو صرف آمینہ دے لال دی تعریف ہو تو سی واسطے چل سکتا ہے. میں ان جملہ دین لگا جا کے سنیا جے. حضرت علی پاک دے بارے گل تو میرے کو بھی سنی ہوئے گی، علماء کو بھی سنی ہوئے گی. صحابہ کہندے نے حضرت علی پاک دا نام او پیمانہ ہے جڑا مومن تے منافق دی پہچان کرواندا ہے. انجی ہے نا پورے حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرمایا جدو ویکھنا ہوئے نا کہ ایمان والا کیڑا تے منافق کیڑا، علی دا نعرہ مار دیا جے وانڈ آپے نکل آئے. فرمایا علی دا نام سن کے جدی طبیعت پڑ جائے انہوں بھائی مان جانے آجے، تے علی دا نام سن کے جدی طبیعت دی مراج ہو جائے انہوں مصطفیٰ دا سچا غلام جانے آجے. میں ان ایتن المتصرن ایک جملہ دین لگا، اگر کوئی تھوڑا جا جملہ پاری ہویا تے عظم کرے آجے. میں کیا علی دا نہ ہوئے جیڑا ایمان والیاں دی اور منافقین دے درمیان وانڈ کرنے والا پیمانہ ہے. احمد رضا او نہ ہے جیڑا حلال ذاتیاں تے حرام ذاتیاں میں جو فرق کرتا ہے. احمد رضا او نہ ہے جیڑا حلال ذاتیاں دی پہچان. کینہ دی پہچان؟ سیدی اعلیٰ حضرت حضور نال پیار ویکھیا جے. سیدی اعلیٰ حضرت کولنا ایک علم ہے جنہوں کہندے نے حروف ابجد. یہ علم ہے حروف یعنی عربی دے جڑے عداد، عربی دے کلمات انہوں دے عداد نکل دے، الف دے نے با دے نے تا دے نے، انہوں کہندے نے علم ابجد. سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے ایک دن علم ابجد کی روشنی اندر نا اسی بھی اکثر لکھنے ہیں کہ اکثر تو اسی ویکھیا ہوئے گا کوئی بھی اسی مبارک چیز لکھنے ہیں نا کہ اسی درمیان لینے ہیں 786. کی لکھنے ہیں 700. اچھا یہ کی مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس بسم اللہ نو حروف ابجد دی شکل اندر سمیت کے لکھیا تو 786 دے آداد بن دے. اسی بھی لکھنے ہیں. ایک دن سیدی اعلیٰ حضرت ایک صفحے تے نا بسم اللہ شریف لکھن لگے. اچھا 786 لکھیے تو پہلے کیڑا عدد ہوندہ ہے؟
7 8 تے پھر انجی او بھائی جی ایک دو ادھروں لکھی جاندی ہے نا کوئی نمی گل نہیں بات تھوڑی سمجھن دی کوشش کرو 786 لکھنا پہلے 7 لکھاں گے پھر 8 لکھاں گے پھر 6 لکھاں گے سید اعلیٰ حضرت لکھن لگے نا بسم اللہ شریف آپ نے پہلا 6 لکھیا پہلے کی لکھیا کول ایک مرید کھلوتا نے کہا حضور کی لکھن لگے فرمایا بسم اللہ انہیں کہا جی غلط ہوگی انہیں کیا غلط ہوگی آپ نے فرمایا کیویں انہیں نے کہا حضور پہلا 6 لکھ چڑھے فرمایا ٹھہر صبر کر لکھ لین دے آپ نے پہلے 6 لکھیا پھر 8 لکھیا پھر 7 لکھیا آپ نے فرمایا ہو گیا ٹھیک انہیں کہا جی ان ٹھیک ہو گئی ہے آپ نے فرمایا پھر میری کی میں غلط سی انہیں کہا جی پہلے 7 پہنا سے پہلے احمد رضا دا اپنے آقا نال پیار ویکھیا جے میرے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلیا تو آنے غلط ہو گیا میں نے یہ تے دسنا 7 ہوندا ہی کھبے پاسوں فرمایا احمد رضا نے پہلے 6 سوال سے لکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا جدو کوئی کام شروع کیتا جائے انہوں سچیاں شروع کرنا ہے فرمایا احمد رضا پہلے 6 لکھ کے اپنے آقا دی سنت دے عمل پیا کردا ہے فرمایا احمد رضا اپنے آقا دی سنت دے عمل کردا فرمایا اس بات سے حضرات چلیے مدینہ شریف ایک گل کر کے بات کرتے ہیں مدینہ شریف کے اندر اوتھے ایک بزرگ سن جڑے شافعی بزرگ سن مسلک شوافع دے نال تعلق رکھدے او بزرگاں نے جدو امام احمد رضا خان آندیاں ویکھیا تے دوڑے دوڑے آئے آ کے نہ سید اعلیٰ حضرت نال مصافحہ کیتا مصافحہ کر کے نہ تے ہاتھ نوں چوم کے تے متھے نال لایا سید اعلیٰ حضرت دا دست مبارک چومیا چوم کے تے متھے نہ لایا کول مرید کھلوتے اچھا پھر انہیں چھٹیا نہیں ہاتھ پڑے ہے تے انج کر کے نا سید اعلیٰ حضرت چہرے والے ویکھی جا رہے ہیں کول کھڑے مریداں نے کیا حضور کی ہو گیا جے تسی شافی ہو کے ایتھوں دے رہن والے ہو کے اجمی بندے دے ہاتھ چومی جاندے ہو اجمی دی ہاتھ چومی جاندے ہو جناب والے انہاں بزرگاں نے جڑا جملہ بولیا میں یہ جملہ دینا چاہنا او بزرگ جنہ دی میں گل پیا کرنا حسین بن صالح انہاں بزرگاں دا نام ہے سید اعلیٰ حضرت ہاتھ پکڑ کے تے بوسا دیتا ہے بوسا دے کے پیشانی دے نال لایا سید اعلیٰ حضرت چہرے ول ویکھدے جا رہے ہیں لوگاں آکھیا حضور کی ہویا خیر عربی ہو کے دی اجمی دا ہاتھ پہ چوم دے ہو آپ نے فرمایا پہلیوں جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے اونا یا کیا جی کی ہویا ہے حضرت حسین بن صالح کہنے لگے انی لا جد نور اللہ من حاضر جبین حسین بن صالح آکھ دے میں پیا ویکھنا وا احمد رضا دی پیشانی دے رب ذوالجلال دا نور پیا برسدا کہندا احمد رضا دی پیشانی تے رب دا نور پیا برسدا میرے امام نے پھر اس نور دی روشنی نال مشرق بھی چمکایا مغرب بھی چمکایا شمال و جنوب دی اندر میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے دین مدین اندر ایک کی روح پائی کہ قیامت تک آن والے لوگوں دس دیتا فرمایا ساڈا وہی ہوئے گا جڑا مصطفیٰ والا ہوئے گا جڑا ایسے حاضری دے اندر مدینہ شریف دے اندر آپ موجود سن دادی سے نعمت واسطے گل عرض کرنے لگا سیدھی حال حاضر کے نا حضور دی بارگاہ سے زیارت مصطفیٰ نہیں ہو رہی زیارت مصطفیٰ
جدو کچھ دیہڑے لنگے نا زیارت نہیں ہو رہی، آپ نے کلام لکھیا مدینہ شریف اندر حضور دے گنبد خضرا دے سامنے جالیاں دے سامنے بیٹھ کے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. ایک کلام سید اعلیٰ حضرت نے پڑھ لیے، اینج نہیں ٹائم ہو گیا بس بات مکمل ہے. جیتے احمد رضا دے نوکران جی میں پڑھنا ہے تے پھر پڑھ لینے، نہیں تے پھر سال بعد یا قسمت یا نصیب زندگی رہی تے پھر سے. جناب والی سید اعلیٰ حضرت نے اتھے بہ کے ایک کلام لکھیا، آپ لکھ دینے آپ فرماندے نے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. ایدھر یار سینے دے لاغ ہتھانو جنڈے بنا کے میرے نال میں لکھے کہہ لو وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے سید اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھیا، میرے آقا دی زیارت نہیں ہو رہی. اعلیٰ حضرت نے بے کیا بڑے بڑے علاقیاں دے بادشاہ، بڑے بڑے علاقیاں دے امیر زادے، بڑے بڑے علاقیاں دے گورنر کملی والے دی بارگاہ دے اندر پھر دینے پہ. احمد رضا یاندے نے کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا. کیا اتنے بڑے بڑے انجی لگے پھر دیں. احمد رضا تو زیارت کرنا چاہنا اتنے بڑے بڑے انجی لگے پھر دیں. اعلیٰ حضرت نے جناب والی یہ شعر لکھیا، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بولے کیا احمد رضا تیرے ورگے اتنے ہزارہ کتے پھرن، تیری کی اوقات ہے، وہ تم زیارت کرنا چاہنا. اعلیٰ حضرت جدو ایک گل لکھی نا تے میرے آقا نو وجد آ گیا. احمد رضا نے جڑے بلے اینی گل کی او سونی صورت والے جنہ دی زیارت نہیں ہو رہی، احمد رضا نے راتی یہ شعر لکھیا، سویرے جڑے بلے حاضری ہوئی ہے. احمد رضا آکھ دینے جڑے نے دیارہ تو زیارت نہیں ہو رہی. آندے نے میں جدو انہی گل کی تھی تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت آندے میں کملی والے دی بارگاہ اندر گیا، جالیاں کھول گئیاں، سونا آ گیا. احمد رضا یاک دینے میں جدو انہی گل کی تھی نا، حضور اپنے قبر انور وچوں بار نکل کے احمد رضا نو زیارت عطا فرما چڑی. اے نشاڑے امام، اے ننو کہنے احمد رضا. اللہ کریم سید اعلیٰ حضرت آپ دا فیضان تا قیام قیامت جاری فرمائے. اور اللہ سن مسلک حقہ آل سنت جماعت آخری سانس تک اسی طرح قائم و دائم رہ کے سید اعلیٰ حضرت دی تعلیمات چل کے اللہ سنو اپنی آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے. کہ لیو یاد رکھنا سید اعلیٰ حضرت نو چھٹو گے تے گمراہی دی طرف چلے جاؤ گے، کیونکہ احمد رضا نے او رستہ دسیا ہے جیڑا یا تے قرآن والا یا مصطفیٰ دے فرمان والا رستہ ہے. اللہ میرے سید اعلیٰ حضرت مزار پنروار تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے، اور آپ تے عشق بچوں اللہ سانو بھی عشق دی خیرات نال مالا مال فرمائے. وآخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین.